نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت یہ بتلانا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جنہوں نے عورتوں کے حقوق کو بہت کھل کر بیان فرمایا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے تھے، آج اسی پر کچھ روشنی ڈالنی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میری باری کا دن ہوتا تھا، شریعت کا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کسی مرد کے نکاح میں ایک سے زائد عورت ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، تو پھر ان کے لیے باری مقرر کرنا ضروری ہے، ایک رات ہر عورت کے پاس رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اہتمام فرماتے تھے۔ بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 عورتیں تھیں، ایک زوجہ مطہرہ نے اپنی باری ہبہ کر دی تھی، لہذا 8 عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری ایک رات گزارتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری باری کا دن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے، کھانا تناول فرماتے، تھوڑی دیر بات چیت ہوتی، پھر اس کے بعد لیٹتے۔ جب رات کا کافی وقت گزر جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے کہ میں اب اٹھ کر تہجد پڑھوں، کمرے میں آپ ہے اور آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے اور کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اس طرح آہستہ سے اٹھتے کہ حضرت عائشہ کی نیند میں خلل نہیں پڑتا رہا۔ اٹھنے کے بعد پیشاب پاخانے کی ضرورت ہوتی، اس سے فارغ ہوتے، وضو فرماتے، روایتوں میں آتا ہے چلنے کا موقع ہوتا، آپ آہستہ آہستہ قدم رکھتے، کسی ضرورت سے حجرے کا دروازہ کھولنے کی ضرورت پڑی، بند کرنے کی ضرورت پڑی، آہستہ سے اس کو کھولا، آہستہ سے بند کیا۔ حجرہ شریفہ میں تہجد پڑھ رہے ہیں، آپ کی عادت شریفہ تہجد میں قرآن کریم کو زور سے پڑھنے کی بھی تھی، آہستہ پڑھنے کی بھی تھی۔ زوجہ مطہرہ سوئی ہوئے، آپ آہستہ پڑھتے، کس کا خیال ہے؟ عورت کا، عبادت کے لیے کھڑے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور خیال یہ رکھ رہے ہیں کہ میرے تہجد کی وجہ سے جو میری زوجہ سوئی ہو اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ اور ساری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا حجرہ چھوٹا تھا، کمرے چھوٹے تھے، چنانچہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری ازواج مطہرات آگے سوئی ہوتی ہوتی، سجدے کا وقت آتا تو آپ اپنا ہاتھ ان کے پیر کی طرف لگاتے، وہ پیر سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کر رہے، پھر سجدے سے اٹھتے، وہ اپنا پیر پھیلا لیتی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورت کی نیند کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ ہمارے تصور میں یہ بات آتی ہے کہ عورت کی نیند کا بھی خیال رکھنا چاہیے؟ ہمیں اپنے آرام کی فکر ہے، اپنے نیند کی فکر ہے، اپنی راحت کی فکر ہے، ہمیں اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ بیوی بھی کوئی چیز ہے، بیوی بھی کوئی ذات ہے، اس کا بھی آرام ہے، اس کی بھی نیند کا وقت ہے، اس کی بھی راحت کا وقت ہے، کوئی لحاظ نہیں ہمیں، جب چاہے جیسے چاہے جہاں سے چاہے ہم آ بیٹھتے ہیں، جب چاہے کھانے کا مطالبہ، جب چاہے چائے کا مطالبہ، جب چاہے خدمت کا مطالبہ، جب چاہے پان کا مطالبہ، جب چاہے جو چاہے مطالبہ، کوئی خیال نہیں۔
اور اگر اللہ نے کسی کو توفیق دے دی تہجد کی تو صرف کمرہ نہیں، پورا بستی والے جاگ جاتے تھے کہ آج تو صوفی صاحب نے تہجد پڑھی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنے پیر کو ہمیشہ سمیٹے رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو وہ سمیٹ لیتی، پھر سجدے سے اٹھتے تو آپ واپس پھیلا دیتی۔ وہ ایک دن کا واقعہ تھوڑا تھا، وہ تو روزانہ کا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، جب بھی باری ہوتی تھی یہ معاملہ ہوتا تھا۔ آپ نے کبھی نہیں کہا اے عائشہ اپنے پیر کو سمیٹے رکھ، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ مجھے بتلانا ہے نبی اپنی ازواج مطہرات کے آرام کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ہے۔ دیکھو، عورت کے اندر غیرت کا ہونا بہت بڑا کمال ہے، اور غیرت بھی عجیب ہے۔ ہمارے ہندوستان میں تو عورتیں یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ ہمارا شوہر جائز طریقے پر دوسرا نکاح کرے، وہ بھی ان کی غیرت کے خلاف ہے۔ غیرت تو اچھی ہے لیکن ایک حد تک۔ تو غیرت عورت کا بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا وصف ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ مجھے بتانا ہے کہ نبی اپنی عورتوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، اور ہم آپ کے امتی ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کس طرح رہتے ہیں۔ آرام، کھانا کھایا، آرام فرمایا۔ آپ کو ضرورت پڑی پیشاب پاخانے کی، آپ حجرے سے اٹھے، دروازہ کھلا اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد پھر آئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوایا کہ بھئی دروازہ کھولو۔ حضرت میمونہ نے نہیں کھولا، اور حضرت میمونہ نے اپنی غیرت کا اظہار کیا۔ سوچنے کی بات ہے، غیرت کا اظہار کیا۔ کیا ہے کہ میری باری میں اللہ کے رسول دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے جائے، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ میری باری میں تو میرے پاس رہنا چاہیے، دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس کیسے تشریف لے گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کسی دوسری زوجہ کے پاس نہیں گیا ہوں، میں تو اپنے پیشاب پاخانے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے گیا ہوں۔ تب حضرت میمونہ نے دروازہ کھولا۔ ذرا سوچئے، ہم ہو تو کیا کرتے؟ پہلے ہم ہوتے نا تو ہم پہلے دروازہ توڑتے، پھر اس کا سر پھوڑتے۔ پہلے دروازہ توڑتے پھر اس کا سر پھوڑتے۔ تو کون آئی مجھے پوچھنے والی؟ نہیں، اس کی غیرت ہے، غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ بات کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیرت کا لحاظ رکھا، اور لحاظ رکھنے کے بعد فرمایا کہ تیرا خیال یہ ہے، ایسی بات نہیں، میں تو اپنے پیشاب پاخانے کی ضرورت کے لیے نکلا ہوں۔ تب جا کر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا۔ آپ سوچئے نبی اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوتے، قیام فرما ہوتے، سفر میں نہ ہوتے، تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن میں 2 مرتبہ، صبح بھی اور شام بھی، ساری ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے، اور اکثر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شام کو عصر کی نماز کے بعد ساری ازواج مطہرات کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے۔ ہو سکتا ہے کبھی صبح جاتے ہو، عام طور پر شام میں جاتے ہو، لیکن ساری زوجہ مطہرہ کے ہاں عصر سے مغرب تک تھوڑا تھوڑا وقت سب کے بعد جاتے تھے۔ ایک تو رات گزارنا، ایک سب کی خبر لینا، یہ آپ کا معمول تھا۔ تو ازواج مطہرات جانتی تھی کہ میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے آقا کے کمال کیا ہے، میرے آقا کی شخصیت کیا ہے، لہذا ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ کسی بھی بہانے میرے پاس میرے آقا زیادہ بیٹھے۔ چاہنا بھی چاہیے، عورت اپنے شوہر سے محبت نہ کرے تو کس سے کرے؟ وہی تو اس کے لیے محور ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک زوجہ مطہرہ نے، بعض فرماتے ہیں حضرت زینب نے، بعض فرماتے ہیں حضرت حفصہ نے، شہد کا شربت بنایا اور شربت بنانے کے بعد پلایا
تو ظاہری چیز شربت کو بنانا پھر اس کو پلانا، اس میں کچھ وقت جائے گا. تو روزانہ جتنا وقت ملتا تھا اس سے زیادہ آپ کو ٹھہرنا پڑا وہ شربت پینے کے لیے. دوسری ازواج مطہرات کے وقت کم ہوا تو ان کو غیرت آئی کہ اچھا شربت پلا کر انہوں نے اپنا وقت ہمارا وقت لے لیا اور ہمیں کم وقت ملا. تو ان عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا، دو جماعت بن گئی. کیا کہ آئندہ کل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اگر شربت پی کر آئے تو ہمیں خاموخواہ موق بنانے کا بو آ رہی ہے. پوچھیں گے کیا ہوا؟ کہا کہ مغافیر کی بو آ رہی ہے. ایک گوند ہوتا ہے، کہا کہ اس کی بو آ رہی ہے. چنانچہ حضرت عائشہ، حضرت سودا وغیرہ نے اس طریقے سے منصوبہ بنایا. اور دیکھو مقصد کیا تھا؟ ہمیں اپنے آقا کا وقت ہمیں زیادہ ملے. نیت بہت اچھی ہے لیکن غیرت ہے تو ایک طرح منصوبہ بنایا. حضرت عائشہ کے یہاں آئے تو حضرت عائشہ نے ناک چڑھائی، حضرت سودا کے یہاں گئے تو انہوں نے ناک چڑھائی، اور کے یہاں گئے تو انہوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں تو شربت پیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بدبو سے تو آپ کو بہت نفرت تھی. کہا کہ یا رسول اللہ جس شہد سے آپ نے شربت پیا ہے ہو سکتا ہے اس شہد پر جو مکھی ہو وہ مکھی نے مغافر کھایا ہو، وہ گوند کھایا ہو، اس کی بو آ رہی ہو. اللہ کے رسول کو بہت ناپسندیدہ تھی بدبو. آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ میں شربت نہیں پیوں گا. بدبو ہے نا، ان کو تو ایسا نہیں ہے، وہ تو ایک ترکیب تھی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات ایسی ترکیب کیوں کرے؟ وہ ان کی شان کے خلاف نہیں ہے، وہ بھی عورتیں تھیں اور اللہ نے ان کو بنانے کے لیے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حبالہ اقدم میں بھیجا تھا. اور ان سب کا مقصد کیا تھا؟ نبی میرے پاس زیادہ رہے. مقصد بہت اونچا تھا، لہذا یہ کام کرے تو کوئی برا نہیں ہے. لیکن کہا کہ دیکھو میں نے اس طرح قسم تو کھائی ہے میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا، لیکن تمہیں یہ بتانا نہیں. اب عورت تو عورت ہوتی ہے، عورت کے پیٹ میں کوئی بات رہتی ہے؟ نہیں رہتی. کسی بات کو لکھ کر نہ ہو، پھیلانا ہو تو عورت کو کہہ دو، اور ذرا جلدی پھیلانا ہو تو تاکید کر دو کہ کسی کو نہ کہنا. پھیلانا ہو بات تو عورت کو کہہ دو، اور یہ ذرا جلدی پھیلانا ہو تو تاکید کر دو، دیکھو بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت خاص بات ہے، کسی کو نہ کہنا. جتنی تاکید کرے گی اتنی جلدی وہ لیک ہوگی، یہ ان کی فطرت ہے. چنانچہ اس بات کا پتہ چل گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو راز تھا وہ راز ان ازواج مطہرات سے فاش ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہا کہ میں نے جو راز میں بات رکھی تھی اس کو کیوں بتلا دیا؟ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیوی کے ساتھ رہنے کا ڈھنگ دیکھیے. آپ نے پوچھا تم نے کیوں راز فاش کر دیا؟ ڈانٹا نہیں، مارا پیٹا نہیں، یہ پوچھا. تو عورتیں آگے چل کر پوچھتی آپ کو کس نے بتایا؟ سوچنے کی بات ہے. اور ذرا ہمیں بھی اپنے کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اگر ایسی کوئی امپورٹنٹ بات ہو، کوئی راز کی بات ہو ہم نے کہی ہو اور وہ لیک کر دے تو کیا حال ہوگا؟ اس عورت کی خیر نہیں. اور اس کی ہمت ہو کہ وہ ہمیں پوچھے تمہوں نے کون کی ہو، آپ کو کس نے بتایا؟ یہاں یہ عورتیں پوچھ رہی ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. یہ سیکھنے کی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ عورت کی حیثیت کیا ہے، عورت کی شان کیا ہے. عورت سے بات نہیں دبتی، وہ نکال دیتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے. لہذا اگر ایسا کر لے تو مار دھاڑ کے قابل نہیں ہے، غصے کے قابل نہیں ہے، چشم پوشی عفو درگزر کے قابل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے اللہ نے بتلا دیا، لیکن آپ نے ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ نے ان پر کوئی اقدام نہیں لیا، اور آپ نے ان کو کوئی ڈانٹا نہیں. ام المومنین میں بتلا رہا ہوں کہ نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، قریباً 6 سالہ عمر ہے نکاح ہوا، 9 سالہ عمر ہے رخصتی ہوئی. 9 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ 9 سالہ عمر وہ ہے کہ جس میں بچی کھیلتی بھی ہے، کھیلنا کودنا اس کا کام ہے. 9 سالہ بچی ہے. اب شادی کر کے آئی تو کیا بنی؟ ام المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور پوری امت مسلمہ کی ماں.
ایک طرف بچی ہونے کی حیثیت ہے، ایک طرف زوجہ مطہرہ ہونے کی حیثیت ہے، ایک طرف بیٹی ہونے کی حیثیت ہے، ایک طرف ام المومنین ہونے کی حیثیت ہے۔ اب نبی کی شان دیکھیے کہ نبی دونوں چیز کو کس طرح نبھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب رخصت ہو کر آئی تو جو حبشی تھے، مدینہ منورہ آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے، مشق کر رہے تھے، تیر کو نشانے پر پھینکنا۔ تو تیر اندازی کی مشق مسجد نبوی کے صحن میں کر رہے تھے۔ تو اصل تو مقصد تھا تیر اندازی کی مشق کرنا، لیکن ایک قسم کا وہ کھیل بھی معلوم ہوتا تھا۔ وہ تو آپس میں تیر اندازی کر رہے تھے اور مشق کر رہے تھے، لیکن دیکھنے والوں کے لیے مستقل ایک کھیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ کھڑی ہو جا، دیکھ وہ کھیل۔ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے پیچھے حضرت عائشہ کو چھپا لیا اور آپ دکھلانے لگے کہ دیکھو وہ حبشی کیا کرتب کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ام المومنین تو ہیں، لیکن 9 سالہ چھوٹی بچی بھی ہے، 12 سالہ 15 سالہ چھوٹی بچی بھی ہے، ابھی کھیل کے تقاضے ہیں، لہذا آپ اس کو کھیل دے گا۔ کوئی اس سے یہ نہ کرے کہ پکچر دکھا رہے، سرکس دکھا رہے، یہ نہیں، اس سے اصلاح نہیں۔ اس کی طبیعت کا شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے لحاظ رکھنا۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے وہ دیکھنا شروع کیا، اور روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اس وقت 9 سال کی نہیں، اس وقت عمر زیادہ تھی، 12-15 سال کے قریب تھی۔ آپ دیکھ رہی ہے، حضرت عائشہ کہہ رہی ہے میں دیکھ رہی تھی جب تک میں دیکھتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے کھڑے رہے، اور جب میں خود دیکھ کر اکتا گئی، میں خود تھک گئی کہ بس اب نہیں دیکھنا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ رعایت، ایک نبی اپنی بیوی کی اتنی ساری رعایت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ ذرا دیکھو وہ بچی جس کی کھیلنے کی عمر ہو وہ کھیل دیکھنے میں مشغول ہوگی تو کتنا لمبا دیکھے گی۔ اس کے بعد جب تک میں دیکھتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے رہے، اور جب تک میں خود نہیں ہٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہٹے۔ یہ نبی اپنی عورتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ بیگم صاحب اتنی بڑی حیثیت کے آدمی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں ہے، ایک سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قد کے اعتبار سے چھوٹے قد کی تھی، اور عام طور پر اونٹنی پر سفر ہوتا تھا۔ جب سوار ہونے کا وقت آیا تو حضرت صفیہ سے کہا صفیہ اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن حضرت صفیہ قد کے اعتبار سے چھوٹے قد کی تھی، لہذا وہ اونٹنی پر براہ راست سوار نہیں ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قد کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے سوار نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہم خود کو ماننے میں نہیں ہوں مگز ماری کرا کر، یا کوئی ٹول رکھ دیتے، کوئی کرسی رکھ دیتے، نہیں، مجھے بتانا ہے نبی اپنے بیوی کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ روایتوں میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانوں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہا اے صفیہ اپنا ایک پیر میرے پیر پر رکھ اور دوسرے پیر سے سوار ہو جائے۔ چنانچہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر رکھا اور دوسرے پیر سے سوار ہوئی۔ یہ ہے شان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس کے ساتھ؟ اپنی گھر والوں کے ساتھ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باب میں ہے کہ جب اپنے گھر سے آئی تو وہ بچی تھی نا، تو کھلونے بھی اپنے ساتھ گھر سے لائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیوی بن کر آئی ہے، ام المومنین بن کر آئی ہے، زوجہ مطہرہ بن کر آئی ہے، لیکن بچی بھی تو ہے، کھیلنے کودنے کا سامان لے کر آئی ہے۔ غزوہ خیبر یا غزوہ تبوک کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لوٹے، بلکہ یہ دوسرا واقعہ ہے، بہرحال یہ اچھا، یہ جو کھلونے ہیں، کھلونے ایک تاکچے میں رکھے ہوئے تھے، کمان میں رکھے ہوئے تھے، اور اس پر پردہ تھا۔
ہوا کی وجہ سے پردہ ہٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے عائشہ کے کھلونے ہیں. حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے کھلونے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کھلونے کے درمیان ایک چیز اور دکھ رہی ہے وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ گھوڑا ہے. یعنی گھوڑا کیا ہے؟ وہی کپڑوں کا بنایا ہوا. کیا گھوڑا ہے؟ تو حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول کہ اس کے تو 2 پر بھی نظر آ رہے ہیں, پانکھ 2 پر بھی نظر آ رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا ہاں میرا ایسا گھوڑا ہے جس کے 2 پر بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمانے لگے اے عائشہ کیا گھوڑے کے پر ہوتے ہیں؟ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. حضرت عائشہ سے پوچھنے لگے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھداری دیکھیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے؟ ان کے تو پر تھے. ان کے گھوڑے کے پر ہیں تو میرے گھوڑے کے ہی پر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اتنے مسکرائے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے. یہ ہے مرد کا اپنی عورت کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کے ساتھ رہنا. ابو داؤد شریف کی روایت غزوہ خیبر کا یا غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس لوٹے, حضرات صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, قافلہ چلتا تھا, ایک جگہ پر رات ہوتی تھی پڑاؤ ڈالتے تھے, پھر صبح ہوتی تھی نکلتے تھے. جب منزل سے آگے چلنے کا موقع آیا تو آپ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا سارے آگے چلو. حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں تنہا ہے, سارے لشکروں کو آگے بھیج دیا, میدان خالی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ مجھے تیرے ساتھ دوڑ کرنا ہے, ریس لگانا ہے, کون زیادہ دوڑتا ہے, کون تیز دوڑتا ہے. چنانچہ دوڑ کا وقت آیا. حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لہذا دوڑنے میں وہ آگے نکل گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر موقع آیا, سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا آگے بڑھو. آگے بڑھ گئے, کہا کہ عائشہ ریس لگانا ہے, دوڑ لگانا ہے. دوڑ لگائی. اس دوڑ میں حضرت عائشہ پیچھے رہ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا اے عائشہ اس کا بدلہ ہے, اس وقت تو نکل گئی تھی اب میں نکل گیا, برابر ہو گیا. لیکن یہاں ایک بات یاد رکھو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل بیابان میں سارے صحابہ کو آگے کر دیا, تنہا تھے اور ریس لگائی. ہم باغ میں نکل گئے کہ اپنی عورت کے ساتھ ریس لگانا ہے کہ یہ سنت ہے. یہ سنت نہیں, یہ سنت کی دھجی اڑانی ہے. سنت یہ نہیں ہے, سنت کی دھجی اڑانا ہے. سنت یہ ہے تنہائی کا موقع ہو اور اس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ ریس لگاوے, کوئی حرج کی بات نہیں. بلکہ اگر اتباع کی نیت کرے تو انشاءاللہ یہ سنت عادیہ کا ثواب ملے گا. پردے کے اہتمام کے ساتھ, بے پردگی سے بچتے ہوئے, موقع محل کو دیکھتے ہوئے اور یوٹیوب پر اس کو پھیلانے کے بغیر اس طریقے سے کرے تو یہ میرے آقا کی سیرت ہے, یہ میرے آقا کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح رہا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو تو پہچانتے تھے, عائشہ کی طبیعت کو بھی جانتے تھے, مزاج کو بھی جانتے تھے. کیا مطلب کہ عائشہ آج خوش ہے یا ناراض ہے وہ بھی بھانپ لیتے تھے. مرد کی یہ ذمہ داری ہے. مرد جہاں عورت کی ساری فکر کرتا ہے, کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, رہنے کی, سونے کی, وہاں اس کے مزاج کو بھی پہچانے کہ بیوی آج فارم میں ہے یا آؤٹ فارم ہے, پریشان ہے یا خوش ہے. مرد کی ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے عائشہ تو جب مجھ سے خوش ہوتی ہے میں پہچان لیتا ہوں اور ناراض ہوتی ہے تو بھی پہچان لیتا ہوں. یہ مرد کی شان ہے, یہ نبی کی شان ہے, یہ مومن دلہے کی شان ہے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں اور بات میں کوئی تاکید پیدا کرنا ہو, قسم کھانے کی ضرورت ہو, جب تم اس سے راضی ہوتی ہے اور بات کرتے ہوئے قسم کھاتی ہے تو کہتی ہے کلا ورب محمد, رب محمد کی قسم. اور جب تم اس سے ناراض ہوتی ہے اور ناراض ہونے کے بعد بات کے درمیان قسم کھانے کا وقت آتا ہے تو کہتے کلا ورب ابراہیم, اللہ رب ابراہیم کی قسم.
حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ بات تو بالکل صحیح ہے، آپ نے میرے مزاج کو پہچان لیا، لیکن آگے فرمانے لگی اے اللہ کے رسول جب اس طرح کبھی ناراض ہوتی ہوں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ کی محبت ہوتی ہے۔ مجھے بتلانا ہے نبی اپنی بیوی کے مزاج کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، یہ ہے نبی۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں نبی کا صحیح امتی بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا صحیح متبع بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہے، پڑوس والوں کے ساتھ کس طرح رہے، دوست احباب کے ساتھ کس طرح رہے، مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہے، نبی نے اپنی جو سیرت بتائی، اللہ تعالیٰ اس سیرت کا بھرپور حصہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد۔ اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غیر خزایا ولا ندامہ ولا مفتونین۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب کی سیرت کو بیان کروا رہے ہیں اور سیرت کو سنوا رہے ہیں، الہ العالمین ہر ایک مرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اتباع نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر زندگی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو ہماری زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے نبی جس طریقے سے ایک بیوی کے لیے سچے شوہر بن کر زندگی گزاری ہیں، اولاد کے لیے بہترین باپ بن کر زندگی گزاری ہیں، نوازوں کے لیے بہترین نانا بن کر زندگی گزاری ہیں، اے اللہ رشتہ داروں کے لیے بہترین رشتہ دار بن کر زندگی گزاری ہیں، اے اللہ ہمیں بھی وہ اوصاف عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اے اللہ عمر کے 80 60 سال پورے ہو چکے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک شمع بھی ہمارے اندر نہیں آیا ہے، اے اللہ اس سیرت کا ایک ذرہ بھی ہمارے اندر نہیں آیا ہے۔ اے اللہ عاشق رسول کہنا آسان ہے، اے اللہ شیدائے رسول کہنا آسان ہے، اتباع مشکل ہے۔ اے اللہ ہمیں صحیح اتباع نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے محبت نصیب فرما، آپ کے طور و طریق سے محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں کی عظمت نصیب فرما، اور شوق اور ذوق کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سنت کے انوار اور برکات سے مالا مال فرما، خلاف سنت زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے آپ کے نبی کے صدقے ہمیں ہدایت ملی ہے، آپ کے نبی کے صدقے زندگی ملی ہیں، آپ کے نبی کے صدقے دنیا آخرت کی نعمتیں ملی ہیں، آپ کے نبی کے صدقے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملی ہیں، لیکن جب زندگی گزارنے کا وقت آیا ہے تو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیر کو طریقے کو اپنایا ہے، غیروں کی نقل و حرکت کو اپنایا ہے۔ اے اللہ بال ان کی طرح رکھے ہیں، لباس ان کی طرح پہنا ہے، وضع قطع ان کی اختیار کی ہیں، کھانے پینے کا انداز ان کا رکھا ہے، پیشاب پاخانے کا انداز ان کا رکھا ہے۔ اے اللہ گھروں سے سنتوں کو ایک ایک کر کے نکالا جا رہا ہے اور ماڈرن کلچر کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس جرم عظیم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سنت کا ذوق نصیب فرما، سنت کی محبت نصیب فرما، اے اللہ سنت میں کامیابی کا یقین نصیب فرما، اور اے اللہ ہم سب کو ایک ایک سنتوں کو معلوم کر کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا جس طرح خیال رکھا ہے، ان کا پاس و لحاظ رکھا ہے، ان کی راحت رسانی کا سامان رکھا ہے، ان کی بہترین تربیت کی ہے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے عورتوں کے لیے ایسا بہترین شوہر بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اپنے اولاد کے لیے ایسا بہترین باپ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی اب انسانوں کے لیے ایسا بہترین محسن اور بہترین خیرخواہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما، ہماری تربیت
تربیت فرما، اے اللہ ہمیں نیک صالح بنا، اے اللہ ہمیں کارآمد بنا، اے اللہ ہماری زندگی کو اے اللہ آپ کی رضامندی والی زندگی بنا، آپ کی ناراضگی والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، ہماری جہت و عافیت خیر مقدر فرما۔ اے اللہ ہم میں سے بہت سارے انسانوں کے رشتہ دار بیمار ہیں، کہیں بیٹا بیمار ہے، کہیں بیٹی بیمار ہے، اے اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، صحت عافیت تندرستی عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا دیجئے، اے اللہ والدین کی قدر و قیمت نصیب فرما، اے اللہ اساتذہ کی قدر و قیمت نصیب فرما، مشائخ اور علماء کی قدر و قیمت نصیب فرما، اے اللہ دین کے ہر شعبے کی قدر و قیمت نصیب فرما، اے اللہ ہر کام میں آپ کی اے اللہ رضامندی مقصود نصیب فرما، اے اللہ ہر کام میں اے اللہ آپ کی رضا نصیب فرما، آپ کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین اپنے فضل سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔